الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبد اللہ من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 51 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ اور آج کے ہم اس ویلاگ میں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کے اندر ہجرت کے بعد یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کی جو دفعات تھی وہ بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی گہرائی کے ساتھ یہ ادراک تو ہو چکا تھا کہ یہود قبائل جو ہیں یہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل کے اندر ہجرت مدینہ کے ساتھ ہی کدورت اور دشمنی جو ہے، اندرونی دشمنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ گو کہ وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کی باتوں سے اور کردار سے یہ بات عیاں ہو چکی تھی سرور کونین پر کہ یہ دل کے اندر بغض رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، کہ جس طرح میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، اور اس کے بعد حی ابن اخطب اور ابو یاسر والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، اور اسی طرح آپ کو ایک واقعہ میں نے عبداللہ ابن سلام جو یہودی عالم تھے اور ان کے والد جو تھے وہ بھی ایک یہودی عالم تھے، ان کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، بنی نجار کے اندر سرور کونین کو ملنے کے لیے آئے، سرور کونین سے کچھ سوال کیے، سرور کونین نے وہ تمام جوابات ان کے دیے۔ تو جوابات سننے کے بعد اس کو یہ ادراک ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ غیر نبی جو ہے اس طرح کے سوالوں کے جوابات نہیں دے سکتا، یہ کوئی نبی دے سکتا ہے۔ تو وہ وہیں پر اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرور کونین کو بلایا، بلکہ وہاں پر وہ تشریف تھے، تو ان کو سرور کونین کو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنا ایک مقام رکھتا ہوں یہود کے اندر، تو میں نے آج اسلام قبول کر لیا ہے، جب اس کا میں اب اعلان کروں گا تو میرے پیچھے یہ طرح طرح کی باتیں کریں گے، میرے خلاف باتیں کریں گے یہود۔ آپ ایسا کریں کہ میری موجودگی میں آپ یہود قبائل کو بلائیں اور میرے بارے میں ان سے سوال کریں کہ میں کیسا انسان ہوں، کیسا شخص ہوں یہود کے اندر۔ تو سرور کونین نے یہود کے قبائل کو، ان کے سرداروں کو بلایا، اور اس دوران جو ہے عبداللہ بن سلام اندر جا کے، یعنی چھپ کے بیٹھ کے یہود قبائل سے، تو سرور کونین نے سوال کیا کہ ہاں یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں، جو آپ کے اندر جو عبداللہ بن سلام ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اشرف الرجل فینا، کہ ہمارے اندر سب سے ممتاز انسان وہ ہے، اور اس کا والد ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے اندر اور اس کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے عبداللہ ابن السلام کا۔ اور ساری جتنے بھی سوال سرور کونین کرتے گئے تو وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان کی یہ باتیں سوالات کرنے کے بعد جب ساری تعریفوں کے پل باندھے، تو سرور کونین نے ان یہود سے کہا کہ کیا اگر وہ عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کر لیں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو اسی وقت محفل میں، مجلس میں یہود کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کبھی ایسا نہ ہو، کبھی ایسا ہو کہ عبداللہ ابن اسلام قبول کر لیں، عبداللہ ابن اسلام قبول کر لیں، اللہ
نہ کرے کہ کہیں ایسا ہو جائے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی یہود قبائل نے، تو عبداللہ بن سلام اندر بیٹھے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، اسی وقت مجلس میں آگے، مجلس میں آتے ہی انہوں نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ ناظرین اکرام دیکھیں، اس کلمے کا پڑھنا تھا، اس کلمے کا پڑھنا تھا، تو کہتے ہیں کہ اشر الرجل فینا وشر ابن شرنا، کہتے ہیں کہ بدترین انسان ہم میں عبداللہ ابن سلام ہے، اور اس کا باپ بدترین انسان ہم میں، ہمارے اندر یہ موجود ہے۔ یعنی اس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے تعریفوں کو پل باندھ رہے تھے، اب اس کے بعد ان کی برائیاں اور وہ ان کے پیچھے جو ہے نا وہ بتانے شروع کر دی۔ ناظرین کرام، تو سرور کونین نے اپنی دور اندیشی کے ساتھ، چونکہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ امن کے بغیر پنپ نہیں سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی بھی جب تک ریاست کے اندر بلا تفریق رنگ و نسل مذہب، جب تک ہر ایک کو اپنے حقوق، ان کو حقوق نہیں دیے جائیں گے، برابر کے سلوک نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی ملک کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور کوئی ریاست جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ تو سرور کونین نے بڑی دور اندیشی کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی، تو انہوں نے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، بالکل اسی طرح کا معاہدہ کہ جس طرح مسلمانوں کے درمیان انہوں نے ایک معاہدہ کیا، جس طرح ان کو بھائی بھائی بنایا تو پھر ان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا، اس طرح یہود کے قبائل کے ساتھ سرور کونین نے معاہدہ کیا۔ ناظرین اکرام، اس معاہدے کی میں چیدہ آپ کو میں دفعات بتاتا ہوں کہ اس معاہدے کے کیا دفعات تھی، کیا طے پایا یہود قبائل کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا۔ ناظرین اکرام، اس کی جو پہلی شق تھی اس معاہدے کی، سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو جب تحریر کروایا آپس میں، تو انہوں نے کہا کہ بنو اوف، یہ یہود کی قبائل تھے، بنو اوف کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک وحدت ہوں گے، بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ ایک وحدت ہوں گے، مگر دونوں فریق یہود اور مسلمان، یہ دونوں فریق اپنے اپنے دین پر چلیں گے، اپنے اپنے مذہب پر چلیں گے، کوئی کسی پر کوئی زبردستی نہیں کرے گا، نہ مسلمان یہودیوں کو مسلمان بنانے کے لیے جو ہے زبردستی کریں گے، اور اسی طرح نہ مسلمان جو ہیں ان پر کوئی زبردستی کرے گا کہ وہ یہود بن جائیں یا اپنا مذہب تبدیل کر لیں۔ یہ پہلی شک یہ تھی، اور دوسری شک میں یہ تھا کہ یہودی اپنے اخراجات خود کریں گے، یعنی اپنے فائنینشیل میٹرز جو ہیں وہ خود اس کو ڈیل کریں گے، اور مسلمان اپنے فائنینشیل جو میٹرز ہوں گے ان کو خود ڈیل کریں گے۔ یہ دونوں فریقین جو ہیں اپنے اپنے اخراجات جو ہیں وہ خود اٹھائیں گے۔ ناظرین اکرام، تیسری شک اس میں یہ تھی کہ جو کوئی بھی بیرونی قبیلہ ہو، بیرونی حملہ آور ہو، ان میں سے کوئی بھی فریق کسی بھی فریق کے ساتھ اگر جنگ کرے گا تو اس جنگ کا مقابلہ جو ہے یہ دونوں فریق جو ہیں یعنی مسلمان اور یہودی مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ اس کی تیسری دفعہ تھی، اور چوتھی دفعات میں سے چوتھی یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو کیا جا رہا ہے یہود اور مسلمانوں کے درمیان، یہ خیر خواہی پر، نیک نیتی پر، امن پرستی کے لیے، یعنی نیکی پر مبنی ہے۔ یہ معاہدہ نیکی پر مبنی ہوگا، بلکہ کسی گناہ کے لیے یہ معاہدہ تحریر اور اس کو حتمی شکل یا اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا جا رہا، بلکہ یہ معاہدہ جو ہے امن کے لیے اور خیر خواہی کے لیے ہے، نہ کہ کسی گناہ والے کام کے اوپر متفق ہونا ہے، بلکہ یہ خیر خواہی کے لیے ہے، دونوں فریقین کے لیے۔ پانچویں شک ناظرین اکرام یہ تھی کہ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا، یعنی کوئی کسی کے حلیف کے ساتھ اگر کوئی کسی کا حلیف ہے تو وہ حلیف میں سے کوئی
اگر کوئی وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کا حلیف ہونے کہ یہ جو فرد ہوگا ان کی وجہ سے وہ مجرم قرار نہیں ٹھہرے گا۔ اور چھٹی اس میں شک یہ تھی کہ ہر مظلوم خواہ وہ یہود سے ہو خواہ مسلمانوں سے ہو، مدینے کے اندر رہنے والا جو بھی ہو، مدینے کے اندر یا مدینے کے گرد و نواح کے اندر رہنے والا کوئی بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، مل کے اس کی مدد کی جائے گی۔ ناظرین کرام، ساتویں شک میں کہ جنگ کی صورت میں اگر کوئی بیرونی حملہ آور ہوتا ہے تو جنگ کی صورت میں مل کر، جنگ کی صورت میں دونوں فریقین مل کر اس جنگ کے اخراجات کو برداشت کریں گے، اس کی کاسٹ آف دا وار جو ہے وہ مل کے اس کو برداشت کریں گے، مل کے اس کو اٹھائیں گے۔ اور آٹھویں میں جو شک تھی اس میں کہ مدینے کے اندر دونوں فریقین کے لیے فتنہ، فساد، ہنگامہ بپا کرنا اور قتل و غارت کرنا یہ دونوں فریقین کے لیے یہ حرام ہوگا۔ اس کے اوپر جو بھی اس کا ارتکاب کرے گا تو وہ حرام ہوگا۔ اگلی جو اس کی دفعہ نمبر جو ہے 9 تھی، اس میں سرور کونین نے اس معاہدے کی شک ڈالی گئی کہ فریقین میں اگر یہود اور مسلمانوں کے فریقین میں اگر کسی قسم کا کوئی تنازع پڑ جاتا ہے، کوئی مشکل پڑ جاتی ہے، آپس میں کسی بات پر جو تنازع پڑ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس تنازع کو اللہ رب العالمین کی طرف اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس تنازع کو لوٹا دیں گے۔ اس اللہ اور اس کا نبی جو ہے اس تنازع کا فیصلہ کرے گا۔ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم میں کوئی تنازع پڑ جائے، آپس میں کوئی تنازع پڑ جائے، کنٹروڈکشن ہو، تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں گے، تو فیصلہ خود بخود اس کا فیصلہ جو ہے ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس کی اگلی شک جو شک تھی 10ویں، قریش اور اس کے مددگاروں کو، یعنی قریش یا کفار مکہ جو تھے، قریش تھے، وہ یا ان کے مددگاروں کو کہ مدد کرنے والوں کو کسی صورت میں بھی پناہ نہیں دی جائے گی، پناہ نہیں ملے گی ان کو، یعنی ان میں سے کوئی بھی ہو، ان کا خلیف ہو یا کفار مکہ خود ہوں یا ان کے مددگار ہوں، ان کو سپورٹر ہوں، ان کو کسی صورت میں بھی وہ جو ہے وہ ان کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ اگلا ناظرین اکرام، شک نمبر 11 یہ تھی کہ مدینے کا دفاع جو ہے، یعنی اگر کوئی حملہ آور مدینے کے اوپر حملہ کرتا ہے، بیرونی کوئی جو مدینے کے ساتھ نبرد ازما ہوتا ہے، تو مدینے کا جو دفاع ہے یہ فریقین مل کر کریں گے اپنے اپنے اطراف کی طرف سے۔ چونکہ یہود قبائل مدینے کے اطراف میں آباد تھے، تو جس سمت میں جو بھی فریقین جس سمت میں رہتا ہے اس سمت سے مدینے کا دفاع کرے گا۔ یعنی اگر مشرق والی سائڈ میں یہود ہیں تو وہاں سے حملہ آور ہونے کا، وہاں سے آپ دفاع کریں گے۔ مغرب والی سائڈ یا مشرق والی شمال والی سائڈ اگر مسلمان ہیں تو وہ اس سائڈ سے اپنے مدینے کا مل کے دفاع کریں گے، یعنی مشترکہ دفاع کریں گے مدینہ منورہ کا۔ ناظرین اکرام، اگلی شک جو ہے وہ شک نمبر 12 ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے، یعنی جو یہود اور مسلمانوں کے درمیان ہو رہا ہے، یہ کسی ظالم یا مجرم جو ہے اس کو یہ کبھی بھی پروٹیکشن فراہم نہیں کرے گا، یعنی اس کے لیے یہ آڑ نہیں بنے گا کہ کوئی مجرم ہے کہ یا کوئی ملزم ہے، کوئی ظالم ہے، یہ اس کو یہ پروٹیکٹ کسی صورت میں بھی یہ معاہدہ نہیں کرے گا۔ ناظرین اکرام، یہ 12ویں شک تھی۔ تو اس کا ناظرین اکرام، یہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کے قائم ہونے سے ایک وفاقی حکومت جو ہے، یعنی مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں ایک وفاقی حکومت قائم ہوگی اور قائم ہونے کے بعد
اس یعنی مدینہ کے سربراہ کے طور پر سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ کے سربراہ بن گئے، اور غلبہ اور طاقت اور قوت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کر دی، یعنی تمام جو ہیں زیر تسلط ہو گئے، اور مسلمان جو ہیں یہ ایک طاقت بن گئے، اور تسلط مسلمانوں کا اس کے اوپر آ گیا۔ رسول کریم ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک ہادی برحق کی حیثیت سے وہ سامنے آئے۔ تو اس طرح ناظرین اکرام، مدینہ منورہ جو ہے یہ واقعتاً ایک اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ یہ تھی مدینہ کی ایک وہ بنیاد جس کے اوپر ریاست مدینہ وہاں پر قائم ہوئی۔ ناظرین اکرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگز میں ہم اس سے آگے فردر ہم جائیں گے، بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔